خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے آج اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ پشاور میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ آج کے پی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ محمود خان کا کہنا ہے کہ اسمبلی توڑنے کی اسمبلی جب گورنر کو بھیجوں گا تو سب صحافیوں کو بھی بھیجوں گا۔ دوسری جانب وزیر ایجوکیشن خیبر پختونخوا کامران بنگش کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں نگراں سیٹ کے لیے مختلف ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ کامران بنگش نے کہا کہ نگراں سیٹ آپ کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن نے تین نام دینے ہیں۔ پاکستان اسمبلی کی تحلیل و ممکنہ صوبائی انتخابات کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے فوری وطن واپسی سے انکار کر دیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے نواز شریف کے رواں ماہ ہی وطن واپسی کی تجویز دی تھی۔ سینئر قیادت نے موجودہ سیاسی صورتحال میں نواز شریف سے فوری وطن واپسی کی درخواست کی تھی۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو جواب میں کہا کہ فی الحال موجودہ سیاسی صورتحال میں میرا پاکستان واپس آنا ممکن نہیں۔ رواں ماہ مریم نواز کی فوری وطن واپسی کا امکان ہے۔ مریم نواز کچھ عرصے کے بعد مجھے رپورٹ دیں گی، اس کے بعد وطن واپسی کا فیصلہ کروں گا۔ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کے خط کو مسترد کرتے ہوئے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی کروانے کا حکم دے دیا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر میں چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید اور کراچی سے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں سندھ حکومت کی جانب سے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے التوا کی درخواست پر غور کیا گیا۔ واضح رہے کہ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن سے کل کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے، جبکہ حساس اداروں کی جانب سے بھی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر انتخابات کے التوا کی درخواست کی گئی ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ 30 سال سے ملک کا خون چوسنے والی سیاسی جماعتوں سے ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کل کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اور ڈویژن نے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور شرکت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ 30 سال سے ملک کا خون چوسنے والی سیاسی جماعتوں سے ہے اور ووٹرز نے اپنے ووٹ سے ثابت کرنا ہے کہ نیا پاکستان آ رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی پاکستان کو عروج پر لے جانے والی ایک مختلف سیاست ہوگی۔ وزارت خزانہ حکام آئی ایم ایف کو اہداف میں نظر ثانی کے لیے قائل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جنیوا کانفرنس کے دوران آئی ایم ایف حکام سے نظر ثانی کی درخواست کی تھی۔ آئی ایم ایف حکام نے سائیڈ لائن ملاقات میں وزیر خزانہ کو اہداف پورے کرنے پر زور دیا۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ آئی ایم ایف مشن کی آمد سے قبل اہداف پورے کیے جائیں، قرض کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات سے قبل اہداف پورے کیے جائیں۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ سیلاب کے بعد کی صورتحال کے باوجود آئی ایم ایف اہداف میں نظر ثانی نہیں چاہتا۔ اہداف پورے کیے بغیر آئی ایم ایف پروگرام مکمل نہیں ہو سکے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سندھ بلدیاتی الیکشن میں چھوٹا سا واقعہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے 15 جنوری کو انعقاد پر سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات نے تشویشناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ 2 سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو کروانے کے حق میں ہیں، 2 اس کے مخالف ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر تصادم کا خدشہ ہے۔ بعض شرپسند عناصر صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تصادم اور امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ کراچی اور حیدرآباد میں کسی بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور الیکشن سے متعلقہ دیگر فریقین کو معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کی فضا کو ڈی فیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ بینکنگ کورٹ اسلام آباد نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست وارننگ کے ساتھ منظور کر لی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کی بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں سماعت جج رکشندہ شاہین نے کی۔ دوران سماعت سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی، جسے عدالت نے آخری وارننگ کے ساتھ قبول کر لیا۔ عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ایک آخری وارننگ اور موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوں اور اس کے علاوہ جلد از جلد ایف آئی اے کے سامنے شامل تفتیش بھی ہوں۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر 31 جنوری کو دلائل بھی طلب کر لیے ہیں۔ یاد رہے کہ عمران خان نے بینکنگ کورٹ میں ضمانت کے لیے رجوع کر رکھا ہے۔
گوشواروں کی تفصیلات نہ فراہم کرنے پر بلوچستان کے 42 پارلیمنٹرینز کی رکنیت معطل ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے 42 پارلیمنٹریز نے تاحال اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائیں۔ تفصیلات جمع نہ کرانے والے ارکان کی رکنیت پیر کو معطل کر دی جائے گی۔ ارکان پارلیمنٹ نے 31 دسمبر تک تفصیلات جمع کرانی تھی۔ اثاثوں کی تفصیلات فراہم نہ کروانے والوں میں بلوچستان کے 9 سینیٹر، 9 ارکان قومی اسمبلی اور 24 ارکان صوبائی اسمبلی شامل ہیں۔ گوشواروں کی تفصیلات نہ فراہم کرنے والوں میں اختر مینگل، مولانا عبدالغفور حیدری، قاسم سوری، یار محمد رند، جام کمال، انوار الحق اختر، شاہ زین بگٹی اور دیگر شامل ہیں۔ تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے خلاف اعتماد کے ووٹ کی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان نے منظوری دے دی۔ صدر مملکت عارف علوی بہت جلد وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف اعتماد کے ووٹ کی کارروائی کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ ایم کیو ایم کے تحفظات کو دیکھتے ہوئے کیا۔ پی ٹی آئی پر امید ہے کہ ایم کیو ایم وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دے گی۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابی، پنجاب کے مختلف شہروں سے کالعدم ٹی ٹی پی نیٹ ورک کے 5 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے کارروائی کرتے ہوئے ملتان، لاہور، گجرانوالہ سے کالعدم ٹی ٹی پی نیٹ ورک کے 5 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ حکام کے مطابق دہشت گردوں کی شناخت عبدالصمد، سہیل علی رحمان ظریف، نور عباس کے نام سے ہوئی۔ دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد، اسلحہ اور دستی بم بھی برآمد کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف 4 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ ملزمان کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں ملزمان سے اہم انکشافات کی توقع ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق رواں ہفتے آئی جی پنجاب کی ہدایت پر سیکیورٹی اداروں کے ہمراہ 452 کومبنگ آپریشن کیے گئے۔ حکام کا بتانا ہے کہ ان آپریشنز کے دوران 208 مشتبہ افراد گرفتار اور 138 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ کارروائیوں کے دوران 22,800 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔